کہ جب ہم اپنے بندوں پر انعام کرتے ہیں تو یہ اعراض کرتے ہیں، پیچھے بھاگتے ہیں، ونأ بجانبی، اور پہلو تہی اختیار کرتے ہیں۔ حال انسان کا یہ ہے کہ ہم اس پر انعام کرتے ہیں تو انعامات کا صلہ ناشکری سے ملتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہماری طرف سے حالات یا آفات ان پر ڈال دی جاتی ہیں تو پھر یہ مایوس ہو جاتے ہیں، نہ یوں راضی نہ منہ راضی۔ حالانکہ عقل اور شریعت کا تقاضا یہ تھا کہ جب انعامات کی بارش ہو رہی تھی تو خداوند قدوس کو یاد رکھنا چاہیے تھا، اور جب حالات اور آفات آ رہے تھے تو صبر سے کام لینا چاہیے تھا۔ اسی کو بہادر شاہ ظفر نے کہا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، عیش اور تیش، جو انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ آپ بڑے بڑے نوابوں کو دیکھ لیں، بڑے بڑے سرمایہ داروں کو، مالداروں کو دیکھ لیں، جن کا اپنے زمانے کے اندر ڈنکا بجتا تھا، جاہ و جلال کوسوں دور تک ان کے پائے جاتے تھے، لیکن آج روئے زمین پر ان کا نام و نشان ایسا نیست و نابود ہوا کہ نہ ان کی آل اولاد کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ ان کے چاہنے والوں کے بارے میں کچھ پتہ ہے، صرف اور صرف ان کے واقعات کتابوں کے اندر ضبط ہو کر رہ گئے کہ ہاں فلاں علاقے کا کوئی والی سرمایہ دار، کوئی نواب زادہ تھا۔ وجہ یہی ہے کہ جس نے اللہ کے انعامات کے وقت اللہ کو یاد نہ رکھا، یا اگر اللہ کی طرف سے حالات اور ابتلاءات و آفات آئیں اس وقت صبر سے کام نہ لیا تو پھر انجام خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک اس کا مزاج، اس کی طبیعت۔ ہر انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا بلکہ مختلف ہوتا ہے۔ باپ کا مزاج گرم ہو سکتا ہے، بیٹے کا مزاج سرد ہو سکتا ہے۔ طبیعت کے ساتھ ساتھ اس کو عقل عطا فرمائی، اور عقل کے ساتھ ساتھ اس کو یا تو علم دیا یا اہل علم دستیاب فرمائے۔ لیکن نظام ہمارا کچھ ایسا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی طبیعت کو رکھتے ہیں، اس کے بعد عقل کو درجہ دیتے ہیں، اس کے بعد علم کو درجہ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ترتیب الٹی ہے، حالانکہ پہلے علم کو درجہ دینا چاہیے تھا، پھر عقل کو، پھر طبیعت کو۔ اب سردی میں کسی کو گرمی لگ جائے، دوڑتا ہوا کوئی شخص ہے، اس کو پسینہ آ رہا ہو تو طبیعت چاہے گی کہ پنکھا چلائے، عقل اجازت نہیں دے گی، علم اجازت نہیں دے گی۔ دنیا کے کام کاج کے اندر تو ہم کچھ ایسا ہی کرتے ہیں کہ ترتیب پہلے علم کو رکھیں گے، پھر عقل کو رکھیں گے، پھر طبیعت کو رکھیں گے، لیکن جب مسئلہ دین کا آتا ہے، شادی بیاہ تقریبات کا موقع آئے گا یا اسی طرح کی اور دوسری چیزیں آئیں گی تو وہاں ترتیب ہماری پلٹ جاتی ہے۔ پہلے ہم طبیعت کے جی نہیں چاہ رہا۔ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ شادی کے وقت کیا یہ اسراف کرنا ضروری ہے کہ گھر بھی سجایا جائے، گلی بھی سجائی جائے، اور یہ تمام رسومات جو خالص ہندوانہ ہیں، حنود کی طور طریقہ ہے، ان کو اختیار کرنا کیا ضروری ہے؟ کہا کہ پتہ کیسے چلے گا کہ گھر میں شادی ہو رہی؟ کون سی آیت قرآن میں اور کون سی حدیث پاک میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ ہاں یہاں شادی ہو رہی ہے؟ صرف اور صرف یہ کہا گیا اعلنوا النکاح، نکاح کو عام کرو، اس لیے کہ زنا چھپ کر ہوتا ہے، تم نکاح کو عام کرو، لوگوں کے سامنے کرو۔ یہ سنت رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے قریب کرنے والا امر ہے اور وہ اللہ سے دور کرنے والی حرکت ہے۔ اس مصلحت کے تحت کہا گیا، اس کے علاوہ کہیں کچھ نہیں۔ جو کچھ ہے خوشی کا اظہار ہے، خوشی کی طریقے وہی ہونے چاہیے کہ جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق۔